بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، جو پاک دامن تھیں۔ سوال: کون سا عمل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب: وضو کے بعد دعا کرنا جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: روزہ کن گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ جواب: روزہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب: آپ کو شہد، کھجور اور جو کی روٹی سب سے زیادہ پسند تھی۔ سوال: حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب: یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جو پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ سوال: قرآن میں کون سی سورت دل کی سورت کہلاتی ہے؟ جواب: سورت یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ جواب: نیک اعمال کا وزن سب سے بھاری ہوگا، خاص طور پر اچھے اخلاق۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نبی کے بیٹے نے کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: کس نبی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ سوال: کون سی نماز معراج کی رات فرض ہوئی؟ جواب: 5 وقت کی نماز معراج کی رات اللہ نے امت پر فرض کی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جو اسلام کا مرکز بنا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: پڑھو سب سے پہلا حکم ہے، جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ سوال: سب سے پہلا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں کعبہ تعمیر کیا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ سوال: قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا محفوظ رہنا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس سال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال عام الحزن میں ہوا۔ سوال: کون سا نبی اپنی قوم کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 950 سال تک دعا کرتے رہے۔ سوال: کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی نبی ان کی نسل سے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کے ساتھ ملاقات کی؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے جنگ میں ہتھیار استعمال کیے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں لوہے کے ہتھیار استعمال کیے۔ سوال: سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ جواب: روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر فرض ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کب پورا ہوا؟ جواب: جب آپ مصر کے بادشاہ بنے اور والدین نے آپ کو سجدہ کیا۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے شریعت پیش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے تورات کی شریعت پیش کی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل یعنی دوست کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پہلی اذان دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کیا تھی؟ جواب: یا اللہ میری امت کو بخش دے، آپ کی سب سے بڑی دعا تھی۔ سوال: کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص سورۃ الواقعہ 3 دن تک مسلسل پڑھتا ہے تو اس کی ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ سوال: عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب: عورت کے جسم پر خاص طور پر کلائی، بازو یا ران پر بغیر کسی وجہ کے نشانات پڑنا جادو کی ممکنہ علامت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ نشانات نیلے، کالے یا جامنی رنگ کے ہوں اور ان کے ساتھ دیگر غیر معمولی علامت بھی ہو، جیسے کمزوری، بے چینی یا خواب میں ڈرنا۔ سوال: خواب میں پانی دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: خواب میں پانی دیکھنا عام طور پر سکون اور برکت کی علامت ہے۔ اگر پانی صاف ہو تو یہ خوشحالی اور روحانی پاکیزگی کی نشانی ہے، اور اگر پانی گندا ہو تو یہ مشکلات یا پریشانیوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں سانپ دشمنی یا خوف کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر سانپ آپ پر حملہ کرے تو یہ مشکلات کا سامنا کرنے کی نشانی ہے، اور اگر آپ سانپ کو مار دیں تو یہ دشمن پر فتح کی علامت ہے۔ سوال: خواب میں پرندے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: خواب میں پرندے دیکھنا خوشخبری یا آزادی کی علامت ہے۔ اگر پرندے خوش و خرم ہوں تو یہ اچھی خبریں ملنے کی نشانی ہے، اور اگر پرندے زخمی ہوں تو یہ غم یا نقصان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال: خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں رونا خوشی اور سکون کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سوال: خواب میں گم شدہ چیز کو دوبارہ پانے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں گم شدہ چیز کو پانا خوشی اور ماضی کے مسائل کا حل ملنے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ رزق اور برکت کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے۔